أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى سجدے شہ کو جب روشنی مل گئی سجدے شہ کو جب روشنی مل گئی بندگی کو نئی زندگی مل گئی بندگی کو نئی زندگی مل گئی تو عرش پہ دل نہیں لگتا جبریل کا عرش پہ دل نہیں لگتا جبریل کا جب سے زہرا کے گئے نوکری مل گئی جب سے زہرا کے گھر نوکری مل گئی اور ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد والے رمضان مبارک میں جیسے قرآن کی تلاوت لازم ہے شعبان معظم میں ویسے عباس کی مدحت لازم ہے جن کی رگوں میں خون نجس غازی کا علم وہ نہ چھوئے غازی کا علم وہ نہ چھوئے غازی کا علم چھونے کے لیے نسلوں کی طہارت لازم ہے عباس غازی کے علم چھونے کے لیے نسلوں کی طہارت لازم ہے صلوات بآواز بلند پڑھیں حضرات غازی عباس کا ذکر ہو رہا تھا ازائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں ازائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں جو اس چمن میں نہ آئے وہ ہوشیار نہیں
ازائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، جو اس چمن میں نہ آئے وہ ہوشیار نہیں۔ وہ شعر ملاحظہ ہو کہ حیات فطرت انسان سے آ رہی ہے صدا، حیات فطرت انسان سے آ رہی ہے صدا، وہ دل بھی کیا جو تیرے غم میں بے قرار نہیں، وہ دل بھی کیا جو تیرے غم میں بے قرار نہیں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ ہو کہ یزید کے لشکر کے جس نے باندھ دیے قدم، یزید کے لشکر کے جس نے باندھ دیے، وہ خط تیغ جری تھا کوئی حصار نہیں، وہ خط تیغ جری تھا کوئی حصار نہیں۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ تمام ظلم کٹا جا رہا ہے یہ کیوں کر، تمام ظلم کٹا جا رہا ہے یہ کیوں کر، ہنسی لبوں پہ ہے اصغر کے ذوالفقار نہیں، تمام ظلم کٹا جا رہا ہے یہ کیوں کر، ہنسی لبوں پہ ہے اصغر کے ذوالفقار نہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ زباں جو کاٹ دے حق بات کہنے والوں کی، زباں جو کاٹ دے حق بات کہنے والوں کی، کسی بھی ظلم کے خنجر میں اتنی دھار نہیں، زباں جو کاٹ دے حق بات کہنے والوں کی، کسی بھی ظلم کے خنجر میں اتنی دھار نہیں، کسی بھی ظلم کے خنجر میں اتنی دھار نہیں۔ وہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، خاص طور سے ملاحظہ شعر کہ غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں، غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ اور مقطعی ملاحظہ فرما لیں کہ رضا میں شے کا عزادار ہوں تو دنیا میں، رضا میں شے کا عزادار ہوں تو دنیا میں، کسی کے دل کو دکھانا میرا شعار نہیں، رضا میں شے کا عزادار ہوں تو دنیا میں، کسی کے دل کو دکھانا میرا شعار نہیں۔ بس سیڑھیاں بہت چھوٹی ہیں اس کی بھائی، فاتحہ۔ بسم اللہ نجم العلماء مولانا سید علی نقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابن سید محمد میرن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے لیے سورہ فاتحہ کے ذریعے ایصال ثواب کی گنجائش۔ بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی
وهو أصدق الصادقين إنما يخشى الله من عباده العلماء صلوات محمد وعلى برادر عزیز، ایک عالم جلیل کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد ہوئی ہے، جس میں جہاں تک ممکن ہوگا نرم سے نرم الفاظ میں پہلے علماء کا مرتبہ بتاؤں گا، پھر ان کی ذمہ داریاں بتاؤں گا، پھر قوم کے حالات پر تبصرہ ہوگا، پھر اس کا علاج کیا ہے یہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میری نظر گھڑی کی سوئی پر رہتی ہے، جہاں تک یکسوئی سے بات کر سکوں گا کروں گا۔ ارشاد الہی ہے کہ اللہ سے صرف علماء ڈرا کرتے ہیں، اللہ کا خوف صرف علماء کے دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کے بعد کائنات کا جو سب سے بڑا عالم تھا، سب ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، اللہ ان کو سب کو سلامت رکھے، رسول کے بعد جو سب سے بڑا عالم تھا، جس نے وہ کہا جو کسی نے کبھی نہیں کہا کہ جو چاہے پوچھو، یہ کسی نے نہیں کہا سوائے علی اور بیٹا آل علی کے۔ آل علی کی بھی ملتی ہیں مثالیں ہیں، ائمہ طاہر نے بھی فرمایا ہے، اور کسی نے نہیں کہا، مگر وہ اللہ سے کتنا ڈرتا تھا۔ جب نماز پڑھنے کی تشریف لاتے تھے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنا شروع ہو جاتی تھی۔ آپ لوگ بتائیے بھیا، دیکھیے دین کا معاملہ ہے بیٹا، یا مربت کا سوال نہیں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں بڑے کی حیثیت سے عمر میں کہ میں کوئی غلط پڑھوں تو آپ ٹوک دیجیے، ورنہ میں سننے کو میں بہت بڑا عالم تو ہوں نہیں، تو اگر میں کوئی بات تو ان حضرات کی ذمہ داری کو ٹوکے اور میرا فائدہ ہے کہ میں برا نہ مانوں، ٹوکنے والا میرا مخلص ہے، مجھے وہ نجات دلانا چاہتا ہے۔ اب مولا علی رسول کے بعد دنیا کے سب سے بڑے عالم، خوف الہی اتنا کہ نماز پڑھتے ہیں تو ہوش نہیں رہتا ہے، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، لوگوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے۔ تو کیا ایک علی کی یہ سیرت تھی؟ اب بچوں آپ بتائیے، بی بی فاطمہ رات رات بھر مناجات، آنسوؤں کی جھڑیاں لگیں، اہل بیت کا خاندان، شیعیان اہل بیت، شیعیان اہل بیت، شیعیان اہل بیت، آپ سنیے، اہل بیت کا خاندان عبادت کا خاندان ہے، معصیت کا خاندان نہیں ہے۔ انہی نے جیسی عبادتیں کی ہیں ویسی کوئی عبادت نہیں، نہ اتنی کر سکا نہ ایسی کر سکا۔ جہاں بڑے بڑے بہگ جائیں وہاں یہ اپنے خوف خدا کے سہارے اطمینان سے کشتی چلاتے ہوئے ان طوفانوں سے گزرتے چلے جاتے تھے۔ سارے واقعات آپ کو سنے میں ہیں، میں نیا واقعہ کیا پیش کروں آپ کے سامنے۔ جہاں بڑے بڑے لڑھک جاتے ہیں، کھسک، بھئی آپ سے کہتے ہیں بند کر دیے، ملے تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں، وہ ہم نے کہا تھا بند کر دو، وہ بھی ہماری تاکہ ان کو بھی بند کرنا نہیں آتا۔ نعرہ سلوات، سلطنتیں چلی گئی ہیں عشق میں، سلطنتیں عشق میں چلی گئی ہیں۔ برٹن کا جو بادشاہ تھا وہ غیر خاندان عورت کے خسر و فریفتہ ہو گیا، کہا کہ اس سے شادی کرو گے تو تاج چلا جائے گا، کہا تاج چلا جائے یہ نہیں جا سکتی۔ سن لیا، وہ چلا گیا تاج واقعی۔ دنیا عرب کی ایک مشہور ترین اور حسین ترین عورت ایک قید خانے میں بھیج دی گئی کہ یہاں جو قیدی ہے اس کو بہکا دے۔ اب آپ سمجھیے، امام موسیقار جوان تھے، یہ عورت بھی جوان تھی۔ دوسرے دن صبح کو لوگ لینے آئے کہ امام کی جو عصمت ہے اس پر داغ لگ چکا ہوگا،
دروازہ کھولا گیا تو دیکھا یہ کہ ایک طرف امام سجدے میں ہیں، دوسری طرف وہ زن فاحشہ سجدے میں ہیں۔ اگر آپ کی عبادتیں پرخلوص ہوں تو بے عبادتوں کو عبادت دار بنا دیں گی۔ یہ ایک مثال ہے امام حسن کی عبادت، امام حسین کی عبادت۔ آپ نے شب عاشور کی مہلت دی تھی تو یہ نص سے معصوم ہے، معصوم کا ارشاد ہے کہ میں ایک رات کی مہلت لے رہا ہوں کہ میں عبادت الہی کو رخصت کروں۔ تم جانتے ہو کہ مجھے عبادت سے کتنا شوق ہے۔ اہل بیت کو عبادت کا اتنا شوق اور اہل بیت کے ماننے والوں کو عبادت سے اتنی بیزاری، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ آپ بتائیے بیٹا، یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ ہمیں، آپ مجھے برا بھلا کہیے لیکن اب پانی میرے سر سے اونچا ہو رہا ہے، ہمیں لڑانے کی اتنی عادت ہے۔ ایک زمانے میں جب یہاں شاہی تھی تو ہاتھی لڑائے جاتے تھے، پھر شاہی چلی گئی، نوابی آئی تو اس سے چھوٹے جانور لڑائے جانے لگے، پھر نوابوں کی بھی نوابی چلی گئی، چھوٹے موٹے نواب رہ گئے تو مرغے لڑانے لگے، پھر اور معاملہ گھٹا تو بٹیریں لڑنے لگیں۔ اب بٹیریں لڑانے کے لائق نہیں لگا تو کہا مولویوں کو لڑاؤ۔ مولویوں کو لڑاؤ، اور مولوی بیچارے اتنے سیدھے سادے کہ وہ لڑنے بھی لگے۔ نہیں ایسا، یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ مجھ سے، میں مجلس کے بعد بیٹھ جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا مخلص ہوں، میں آپ کو ابھرتی ہوئی قوم دیکھنا چاہتا ہوں، ڈوبتی ہوئی قوم دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو باتیں تو میری کڑوی ہوں گی، لیکن دوا تو بیٹا ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، بعد میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی لوگ مجھے بظاہر عزت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بظاہر عزت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ میں معزز جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے عزت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ باہر نکل کر یہیں پر دروازے کے باہر میرا کسی کا گدم گدا ہونے لگے، پھر آپ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں گے، ذلت کی نظر سے دیکھیں گے۔ لڑائی سے اجتناب عزت دلاتا ہے، لڑائی ذلیل کراتی ہے۔ جو لڑے گا وہ عزت کبھی نہیں پائے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ خیر، ابھی آتا ہوں اس موضوع پر۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو واقعی عالم ہوں گے وہ اللہ سے ڈریں گے۔ کیوں ڈریں گے اللہ سے؟ اللہ کوئی بھوا ہے؟ اللہ کوئی ڈاکو ہے؟ اللہ کوئی نیتا ہے؟ چپکے سے میں نے کہا پکڑ لینے مجھے بھائی۔ اللہ تو رحیم ہے، سبقت رحمتہ و سبا، اس کی رحمت آگے آگے چلتی ہے، رحمت آگے آگے چلتی ہے، غضب پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ غضب آگے نہیں چلتا، رحمت پیچھے نہیں چلتی۔ اس سے کیا ڈرنا؟ رحمت، اس کا غضب بھی رحمت ہے، اس سے ڈرنا بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس سے ڈرنا رحمت ہے کہ ایک انسان ہو یا ایک قوم ہو، ایک انسان ہو یا ایک پوری قوم ہو جو اللہ سے ڈرتی ہے، پھر سب اس سے ڈرنے لگتے ہیں، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے مولا علی کی مثال دی۔ نماز پڑھتے تھے تو کوئی ایکٹنگ کرتے تھے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ اکیلے میں اتنا ڈر رہے ہیں، ارے محراب عبادت میں فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں کون ہے وہاں؟ وہاں وہ ہے کہ جو ہر جگہ ہے، اس سے اتنا ڈرتے ہیں۔ آپ عزیزوں، آپ نے المستطرف پڑھی ہے؟ عربی ادب کی بہت مشہور کتاب ہے۔ خیر، المستطرف یہ عربی ادب کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں صاحب المستطرف جو اہل سنت سے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب علی کسی میدان میں آتے تھے تو مقابلے میں 1000 ہوں یا 10,000 ہوں یا 20,000 ہوں، ہر سپاہی دوسرے سپاہی سے وصیت شروع کر دیتا تھا۔ علی پر 10,000 کا خوف نہیں ہوتا، 10,000 پر علی کا خوف چھا جاتا تھا۔ یہ ہوتا ہے خوف الہی کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے بیٹا خوف الہی کا نتیجہ۔ المستطرف پڑھ لی میں نے، پڑھی پوری عربی میں ہے۔
کہ جب علی میدان جتنا بڑا بھی لشکر ہو، ایک سپاہی دشمن کا دوسرے سے وسیع کہ ہم مر جائیں تو یہ کرنا، اور خدا کرے سبھی مر جائیں، اور مرتے ہی تھے بہت کثرت سے. یہ خوف خدا کا. آپ کہیں گے ایک ایسا ہو گیا، ایک ایسا نہیں ہوا. مجلس تو مجھے 1 گھنٹے میں ختم کر دینا ہے. میں نے کہا تھا ایک انسان ہو یا ایک قوم ہو، قوم بھی اگر اللہ سے ڈرے گی تو پھر وہ غیر خدا سے نہیں ڈرے گی، اور غیر خدا ان سے ڈرنے لگیں گے. اب قوم کو دیکھنا ہو تو ایران کو دیکھ رہی ہے. پہلے اور مسلمان ملکوں کی حالت دیکھیے. حضرت سعودی عربیہ رضوان اللہ تعالی علیہ، نوبت آئے جلدی، ان کا حال دیکھیے. کل ہی میں نے اخبار میں دیکھا کہ سعودی عربیہ دنیا میں امریکن ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے. یہ نامرد لوگ یہ ہتھیار لے کر کیا کریں گے بھائی؟ یہ عیاش لوگ، یہ بدماش لوگ، یہ زناکار لوگ، مجھے سب کی کہانیاں معلوم ہیں. یہ ہتھیار لے، میں نے وہ باقی بڑے مجلس ہوئی تھی تو وہاں پڑھا تھا، اور حالات بھی تو وہاں نہیں ہوگا. بالکل صحیح واقعہ ہے بھیا. جن کے ٹوائلٹ کی سیٹیں سونے کی بنی ہوں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، جن کے میں سنی تو ہمارے بھائی ہم کو تھوڑی بتا رہے ہیں، ہم تو حکومت کی بات کر رہے ہیں. جن کے ٹوائلٹ کی سیٹیں گولڈن بنی ہوں، ان گولڈن کی سیٹوں میں جاتا کیا ہوگا وہ اللہ بہن، کیا نکلتا ہوگا اللہ بہتر جانے. مجھے نہیں کچھ پتا کیا نکلتا ہوگا. یہ لوگ کسی سے لڑ سکتے ہیں؟ کسی عرب ملک کی طاقت نہیں کہ لڑے. 70 اسلامی ملک ہیں، سب تھر تھرا رہے ہیں. دیکھیے غلط بات کرو آپ ٹوک دیجیے مجھے. 70 اسلامی ملک ہیں، چونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے امریکہ سے ڈرتے ہیں. چونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے برطانیہ سے ڈرتے ہیں. چونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے اسرائیل سے ڈرتے ہیں. اسرائیل کو تو اسرائیل کہا جاتا ہے انگریزی میں بھائی. اسرائیل کون ہوتا ہے؟ موت کا فرشتہ. تو ان کے لیے وہ موت کا فرشتہ ہی ہے. اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل ہے. اس سے ڈرتے ہیں، سب سے ڈرتے ہیں. ایک ایران وہ ہے. واللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں شیعہ ہوں، آپ شیعہ تو سنیوں کے بھائی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک اسلامی ملک ہر مغربی ملک سے اور اسرائیل سے اس کا دم نکلتا ہے. یہ بتائیے امریکہ کا دم کس سے نکلتا ہے؟ یہ بتائیے برطانیہ کا دم کس سے نکلتا ہے؟ یہ بتائیے کہ فرانس کا دم کس سے نکلتا ہے؟ ارے یہ بتائیے کہ اسرائیل کا دم کس سے نکلتا ہے؟ آئے بھی امریکہ میں گئے تھے نیتن یاہو، وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں، واشنگٹن میں جا کے انہوں نے امریکی سینٹ میں تقریر کی. کیا کہا انہوں نے؟ آنکھیں کھلی رکھا کیجیے، کان بھی کھلے رکھا کیجیے. کہا کہ دنیا کو صرف ایک خطرہ ہے، دنیا کو، پوری دنیا کو صرف ایک خطرہ ہے، وہ ہے ایران سے. تو آپ کا دشمن خود کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف، ایران ایک طرف. ایران پوری دنیا سے نہیں ڈر رہا ہے، پوری دنیا ایران سے ڈر رہی ہے. کیوں ڈر رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نہ وہ کسی غیر خدا سے ڈرتا ہے نہ بکتا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہ خوف الہی دیکھنے میں ایک ہیبت معلوم ہوتی ہو، لیکن حقیقتاً یہ ایک رحمت ہے. اب میں آپ کو لوکل واقعہ بتا دوں گا. واقعہ بہت مشہور ہے. جناب سرکار نذیر اللہ کے جد اعلیٰ جناب غفرہ مجلس ایک ہی گھنٹے میں نے ختم ہو جائے گی. میں اور لمحہ کا ذکر نہیں کر پاؤں گا. میں ہر عالم کا ذکر کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا. ہمارے یہاں بڑے بڑے ہیرے جواہرات گزرے ہیں، ایک عالم تھوڑی ہے اس فی الحال میں ایک عالم. جناب غفرنامہ بے انتہا غریب تھے. نصیر آباد میں ایک بنیا تھا، اس کے تختے کے نیچے زمین پر بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس کے دیے کی روشنی میں، جو مٹی کے دیا اس زمانے میں ملتا، اس روشنی میں پڑھتے تھے. اتنی غربت تھی. واقعی کسی نہ کسی صورت سے یہاں سے بمبئی گئے اور آ کر وہاں سے
پڑھ کے لٹے تو غریب تو ویسے ہی ڈرپوک ہوتے ہیں بھائی، غریب تو ویسے ہی ڈرپوک ہوتے ہیں، فاقہ مست تو ویسے ہی ڈرپوک ہوتے ہیں، لیکن جو باب علی سے لپٹ کر پلٹتا ہے پھر وہ شجاعت میں کسی سے کم نہیں ہوتا۔ یہاں آئے تو یہاں وزیر تھے نواب تفضل حسین خان، انہوں نے ان کا علمی جلالت دیکھی، فقہ اصول فقہ ان کو عبور دیکھا، یہاں سب معاملہ گڑبڑ سڑبڑ چل رہا تھا۔ پہلی نماز جمعہ نواب تفضل حسین خان کے مکان یا محل میں ہوئی۔ آصف الدولہ جو تھے وہ ٹھرے باز تھے، نشہ آور چیزیں پیتے تھے بھائی، اب وہ کیا کہنا اس کو، ٹھرا پیتے تھے اور نشہ آور جو بھی چیزیں ہو سکتی مجھے زیادہ معلوم نہیں، وہ سب پیتے تھے۔ اور نماز جمعہ میں خطبہ بھی ہوتا ہے، تو وزیر اعظم نے کہا جناب آپ سے کہ حضور آپ خطبے میں موعظے میں جو چاہے کہیے گا، نشہ آور چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کہیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ سلامت کو کچھ شوق ہے، اگر آپ نے کہیں کچھ نشہ آور چیزوں کے بارے میں کہہ دیا تو سارا نشہ آپ پر نکال دیں گے۔ وہ چپ رہے۔ میں نے کہا کہ آپ سے عالم اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب آپ جونپور کے صاحب یہاں بیٹھے تو نہیں ہیں بھائی؟ جونپور تو نہیں کوئی صاحب یہاں نہیں ہے؟ میں بھی تو ڈرتا ہوں۔ میں گیا جونپور میں مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں ایک صدر امام باڑا، اسے مجلس ہو رہی تھی، مجلس جا رہی تھی زوروں پر جیسے کھایا جاتا ہے۔ بیچ مجلس میں نے دیکھا کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا گھبرا کے، کیا کوئی سانپ آپ نکل رہا ہے، کیا ہو گیا؟ بعد میں معلوم نہ سانپ تھا نہ بچھو تھا نہ کھنکھجا، چوہیا تھی۔ ایک چوہیا نے پورے مجمع کو کھڑا کر دیا۔ تاریخ میں یہ گزر چکا ہے کہ چوہیاں کئی مرتبہ مجمع کو کھڑا کر چکی ہیں۔ ایک پوری مجلس کھڑی ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے پوری مجلس برباد کر دی ایک چوہیا کے خوف سے۔ وہ آپ نے اول سے آخر تک، آپ کی اولاد ہے، اول سے آخر تک موعظہ کہا نشہ آور چیزوں کی حرمت کے بارے میں، اور بہت سخت الفاظ میں موعظہ کہا۔ اب یہ تفضل حسین خان جو تھے تھر تھر کانپنا شروع کیا، نے تاریخ پڑھی ہے کہ ابھی ممبر سے اترے اور ان کی گردن اڑی، ان کی گردن نہیں اڑی، بادشاہ کا نشہ اڑ گیا۔ یہ دیکھیے تاریخ میں پڑھیے، آصف الدولہ کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی تھیں، روتے روتے سرخ ہو گئی تھی۔ جب ممبر سے اترے تو گئے اور ہاتھ مصافحہ کر کے کہا کہ حضور اگر آپ نے آج یہ موعظہ نہ فرمایا ہوتا تو میں مذہب کو ڈھکوسلا سمجھتا، لیکن آج مجھے اندازہ ہوا کہ مذہب ایک طاقت ہے۔ اچھا آپ بتائیے بیٹا، آپ بتائیے موسیٰ میاں، اگر وہ فرما آپ ڈر گئے ہوتے تو یہ عاصمی امام بڑا ہوتا، یہ عاصمی مسجد ہوتی، یہ حسین آباد کے امام باڑا ہوتا، یہ شاہ نجف، جتنے امام باڑے اس واقعے کے بعد بنے ہیں بھائی، اس سے پہلے سارے مقبرے بنے ہیں بھائی، مقبرے امام باڑا کوئی نہیں بنا، سعادت خان کا مقبرہ بنا ہے، امام باڑا نہیں بنا۔ امام باڑے اس ایک موعظے کے بعد بننا شروع، پھر بادشاہوں کا مزاج بدل گیا۔ تو خوف الہی جہاں ہوتا ہے وہیں سے خدمت دین ہوا کرتی۔ اب آج جو بیٹا ہمارا حال ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ میں بھڑکا رہا ہوں سب کو، آج یہ ہمارا حال کس وجہ سے ہے؟ قوم کہاں جا رہی ہے؟ یا میرے خدا، کبھی قوم شیعہ اتنی برباد نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہے، کبھی اتنے جھگڑے نہیں ہوئے تھے جتنے اس وقت ہیں، کبھی اتنی جہالت نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ لوگوں نے، علماء نے جو یہاں تشریف لائے، انہوں نے ممبر کے احترام کی وجہ سے مروت سے کام لیا، اس لیے یہ ساری گڑبڑ ہو گئی۔ ان لوگوں نے نیک نیتی سے مروت سے کام لیا تھا، لوگ سمجھے ہم نے علماء کو ڈرا لیا، وہ سینے پر سوار ہو گئے،
انہوں نے گردن دبانا شروع کر دی. اب صاف صاف میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میں یہ لائن چھوڑوں گا نہیں. آپ مجھ سے پڑھوائیں چاہے نہ پڑھوائیں، چاہے جوتے ماریں مجھے، میں نہیں چھوڑنے والا. کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کو سنبھالیں. ڈاکٹر جب کسی دیہاتی آدمی کو انجیکشن لگانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، کیوں سوئی بھونک رہے ہو، ہمارا خون نکال رہے ہو، مگر ڈاکٹر نہیں سنتا ہے. اس لیے کہ وہ ڈاکٹر اگر بیمار کے غصے سے ڈر جائے گا تو ان کا انتقال پرملال ہو جائے گا. اب آپ کو میرے خلوص پر یقین ہے تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو. اس سے آپ آدمی گفتگو کر سکتے. میں نے خود ہی آپ سے کہا آپ مسئلے کو سمجھ لیں، 1 گھنٹے میں ساری بات تھوڑی پڑ جاتی ہے. اب قوم کہاں تک ڈوبی ہے، لڑنے اور لڑانے کی اتنی عادت ہو گئی ہے قوم کو بیٹا کہ اب عبادتوں کو لڑایا جا رہا ہے. عبادت کو، نماز کو عزاداری سے لڑایا جا رہا ہے. کیا یہ صحیح ہے بات؟ نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں. کتنا جہالت بھرا جملہ ہے، کتنا بھائی بیٹا. نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے. یہ بھائی عزاداری بھی ہمارے دین کا رکن ہے، نماز بھی ہمارے دین کا رکن ہے. ان دونوں میں لڑائی کیسی؟ عزاداری اس امام کی یاد میں ہے جس نے اپنا سر سجدے میں کٹایا تھا. میں کسی پر واللہ میں کسی پر چوٹ ووٹ نہیں کر رہا ہوں، میرا کام ہی نہیں ہے. میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو حالت اس وقت آپ کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نماز کی قضا ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی قضا کرنے کا حکم ہے. نماز قضا کرنا حرام ہے. نماز قضا کرنا حرام ہے. نماز قضا کرنا حرام ہے. اگر اتفاق سے کبھی انجانے میں نماز قضا ہو گئی تو گردن چھوٹے گی نہیں، اب اس کی ادا کیجیے. یہ ہے مسئلہ. بس میں آگے کا جز نہیں کہنا چاہتا، ایسا مت کیجیے. ابھی میں بمبئی گیا تھا، بھائی آپ لوگ بھی سن لیجیے، آپ ہی کو سنبھالنا ہے. مجلس پڑھ کے جب میں اترا تو ایک نوجوان میرے پیچھے پیچھے چلے، اور بھی لوگ تھے. کہنے لے مولانا صاحب ایک بات بتائیے. مولانا صاحب سمجھ گئے کیا پوچھیں گے. کہنے لے وہ کمال تو ہم لگاتے ہیں. ہم کبھی لگائیے بھائی، آپ کا دل چاہے لگائیے. کہا اس کا خون تو پاک ہوتا ہے. بیٹا سنو، اس کا خون تو پاک ہوتا ہے تو ہم کیا قما کے خون سے وضو کر سکتے ہیں؟ واللہ امام بڑا صاحب مجھ سے میں بھگوت نہیں، یہاں سے تم مکمل سر سے پیر تنظیم سو میں تم سے بات نہیں کرنا. اب بتائیے یہ بیٹا شریعت کا حال ہو رہا ہے کہ لہو سے، خون سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ کتنی ہندوانی رسمیں ہیں جو عزامیں اور آپ کے مذہبی رسوم میں داخل ہو چکی ہیں. دیکھیے ہم آپ کی بات مانیں گے، سر آپ کے پیروں پر رکھ کے مانیں گے، بشرطے کہ وہ بات آپ یا قرآن میں دکھا دیں یا حدیث رسول میں دکھا دیں یا کسی امام کا قول دکھا دیں. ہم سر رکھ دیں گے. کسی چوتھے کو ہم نہیں مانتے، یا قرآن یا رسول یا امام معصوم. ہم غلط کہہ رہے ہیں. یہ شریعت کے ذمہ دار ہیں. یا قرآن، مولا کے پاس جائیے گا وہ کہیں گے اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن. جب کسی امر میں تم میں جھگڑا ہو جائے تو کہیں نہ جاؤ، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ، قرآن فیصلہ کر دے گا. اس لیے قرآن کسی کی حق کے معاملے میں مربت نہیں کرتا. وہ تو جو حق ہے وہ کہہ دے گا. نہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے، نہ وہ رشوت لیتا ہے، نہ کسی سے دبتا ہے. جب ہم قرآن کے پاس گئے تو اس نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جو وارثین قرآن ہیں ان کے پاس جاؤ. بس اللہ، رسول، قرآن اور اہل بیت، ان پر ہم کو اعتبار ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو دین کے راستے سے ٹس سے مس نہیں کر سکتی. یہ جو کہیں گے ہم سر آنکھوں پر رکھ لیں گے. اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم توبہ کریں گے کہ ہم نے بہت غلط بکا. معصوم یہ فرماتے ہیں، قرآن یہ فرماتا ہے. اچھا بتائیے، ایک محلے میں لکھنؤ کے مسامیہ سنا ہے میں نے کہ حضرت علی کی چھٹی منائی جاتی ہے باقاعدہ. حضرت علی کی میں نے سنا ہے کہ جلوس، میں نے کس طرح کہا تک صحیح ہے کہا تک غلط ہے، کہ جلوس بھی باقاعدہ چھٹی کا جلوس نکل رہا ہے. یہ کرشن جی کی چھٹی ہوتی ہے، حضرت علی کی چھٹی کہاں سے شروع ہو گئی؟
آپ نے حضرت علی کو کرشن جی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، ان کے برابر، یعنی بجائے اس کے کہ ہندو آپ کی رسموں سے متاثر ہوں، آپ ان کی رسموں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حضرت علی کی چھٹی منائی جا رہی ہے، برا نہ مانیے گا، میں اب لائن چھوڑنے والا نہیں ہوں، یا تو میں آپ کو صحیح کر دوں گا یا مجھے مار ڈالیں گے، قصہ ختم ہو گیا اور تیسری کو بات ہوئی نہیں۔ عید کے دن لوگ کہتے ہیں ہم خوشی کیسے منائیں، آج تو حضرت علی کا 10واں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، بہت آپ مخلص ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مگر وہ چاہنے والے جو بے معرفت و نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ چاہیے، بے شک چاہیے، ان کی محبت کے بغیر آپ کو نجات نہیں ہو سکتی۔ علی کا 10واں کہاں لکھا ہے؟ آپ بتائیے بیٹا، قرآن میں ہے کہیں؟ رسول نے بیٹا ارشاد فرمایا کہیں؟ کسی امام نے کہا ہے کہ حضرت علی کا 10واں؟ جو معصوم کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی خطبہ وہ جو قنوت ہوتا ہے نماز عید کا، عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہم، بڑھیا آگے، جعلنا هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا، یہی علی نے فرمایا، یہی حسن نے فرمایا، یہی حسین نے فرمایا، یہی ہر امام نے فرمایا، تو ہم امام کی پیروی کریں کہ مفتی گنج کی پیروی کریں؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، آپ کہہ رہے ہیں آج ماتم کا دن ہے۔ ابھی دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو مجھ سے پوچھا گیا کہ قما کے ماتم سے جو خون بہتا ہے اسے ہم وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ شروع میں جب گرہ کو ڈھیل دی گئی تو پھر وہ گرہ ڈھیلی ہو گئی تو رکتا تھوڑی ہے معاملہ، بس پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی، اس لیے ہم کو انجام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ انجام کہاں تک لے کر جائے گا۔ یہ علماء کی ذمہ داری کہ وہ انجام کو دیکھیں، آغاز تو ہمیشہ بہت معصوم ہوتا ہے۔ اب اہل بیت سے بے شک، میں منبر سے غلط بات نہیں کہہ سکتا، اہل بیت سے آپ بے شک عشق کرتے ہیں، دیوانہ وارش کرتے ہیں، میں اس سے کیسے انکار کروں، لیکن میں نے عرض کیا کہ عشق اگر جہالت کے ساتھ ہو تو مصیبت بن جاتا ہے۔ میں نے ایک مجلس سے کہا تھا، علماء کرام تشریف فرمائے یہاں، مجھ سے بہتر ان کی معلومات تازہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ میں کسی کو بھی اپنے پہلو میں بٹھا سکتا ہوں مگر دو کو نہیں بٹھاؤں گا، ایک بھرشٹ، ایک بدھو، ایک بھرشٹ، ایک بیوقوف، ان کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، کیوں کہ بھرشٹ کا کوئی اعتبار نہیں، کب وہ مجھے بیچ ڈالے، بدھو مجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اس لیے اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے عرض کیا تھا وہاں کے اوپر، اسی بات کو میں بدلے الفاظ میں عرض کر چکا ہوں، شیعہ یقیناً جنت میں جائیں گے۔ لائیے میں میرے ہاتھ پہ قرآن رکھ دیجیے، میں قرآن اٹھا کر دوں گا، شیعہ 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 بے شک بے شک بے شک جنت میں جائیں گے، مگر شیعوں کی دو کیٹیگری ہیں، ایک شیعہ وہ ہے جو اپنے کو علی کا شیعہ کہتا ہے، ایک شیعہ وہ ہے جس کو علی اپنا شیعہ کہتے ہیں۔ جس کو علی اپنا شیعہ کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ اس لیے میں آپ سے پوری قوم کی ذلت ہو رہی ہے اس وقت، جہالت کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے۔ اب جو بچے ایران سے پڑھ کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان میں کے اکثر بچے ماشاءاللہ ذہین ہیں، پڑھ لکھ کر آ رہے ہیں، مطالعہ کر کے آ رہے ہیں، مباحثہ کر کے آ رہے ہیں، کچھ یہاں کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کی آپ سپورٹ کریں تاکہ آپ کے حالات بدلیں۔ یہ دیکھ لیں کہ وہ قوم کی محبت میں سارا کام کر رہے ہیں یا پیسے کی محبت میں کر رہے ہیں۔ پیسے کی محبت ہو تو چپکے سے کھسک جائیے، پیسے کی محبت ہو تو جب علی کہتے ہیں کہ ہم بھرش کو اپنے پہلو میں نہیں بٹھائیں گے تو آپ کیوں بٹھائیں؟ اگر پاپولیرٹی کا شوق ہے ان سے خاموشی سے کنارے ہو جائیے، لیکن جو لوگ مخلص ہیں، سوال کر کے دیکھ لیجئے، پڑھے لکھے ہیں، بامعرفت ہیں، باعلم ہیں، محنت سے پڑھ رہے ہیں، یہاں آ کے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، ان کو آپ سپورٹ نہیں کیجیے گا تو کس کو کیجیے گا؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، عام طور پر جو طلبہ جاتے ہیں، پہلے جو گئے ہیں وہ ذرا زیادہ گڑبڑا گئے ہیں، اب جو جا رہے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد سنبھلی بھی ہے، وہ نیک ہیں، مگر ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ ہمارے بچے سب بیٹھے ہیں،
جو بچے مختلف مدرسوں سے جاتے ہیں وہاں تو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. میں کسی مدرسے کو برا نہیں کر رہا, میں کسی کو برا کہتا ہی نہیں بھائی. میں سب سے پہلے اپنے کو برا کہوں, کسی کو برا کہوں. حالات ایسے ہیں, حالات ایسے ہیں. مدرسوں میں جیسے بچے بھیجے جاتے ہیں ان کا ویسے ہی نتیجہ نکلتا ہے. لیکن ایک بات آپ حضرات تشریف فرما ہیں, جو بچے انگریزی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, MBA کیے ہوئے ہوتے ہیں, M.Com کیے ہوئے ہوتے ہیں, اچھی ان کی انگریزی ہوتی ہے, اچھی ان کی جاب لگی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ اس جاب کو چھوڑ کر ایران پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہ بڑے قیامت کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں پڑھنے کے لیے, تو ان کو دنیا کی طلب نہیں ہے, ان کو شہرت طلب. میں نام لینا نہیں چاہتا, بہت سے بچے, میں بھی پھر ایران جا رہا ہوں, میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہ بچے کہ جو MA کر کے, MSc کر کے, BSc کر کے پوری دنیا سے آ رہے ہیں, ان کا مزاج ہی دوسرا ہے. وہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے آئے, دین سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے. یہ میں نے کیوں کہا بیٹا؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ جو بچے انگریزی لائن سے ایران جاتے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ان میں سمجھداری ہوتی ہے, ذہانت ہوتی ہے, جذبہ قربانی ہوتا ہے, وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کچھ سرپرستوں کی مدد سے علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا جس کا نام ہے MU کالج. اس کالج میں ISC کورس بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے. یہ اسی لیے ہے کہ جو بچے ایران میں جائیں وہ ماڈرن طرز فکر سے واقفیت رکھتے ہوں, تاکہ اس مرض کے اعتبار سے دوا لے کر وہ آئیں اور یہاں علاج کریں. میں بہت گناہگار انسان ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, واللہ میں کچھ نہیں ہوں. لیکن بہرحال اللہ کے فضل سے میں اتنی بات آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ شیعوں کی بات نہیں ہے, پورے مسلمانوں میں آپ کوئی کالج ایسا دکھانے جیسے بنا ہے MU کالج. پورے مسلمانوں میں, ہندوستان کے مسلمانوں میں ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہندوستان کے مسلمانوں میں آپ کوئی کالج ایسا دکھا دیں جیسا MU کالج ہے مدینۃ العلوم. وہاں کا سلیبس جا کر دیکھ لیجیے, وہاں کا کچن جا کر دیکھ لیجیے, رال ٹپکنے لگے گی آپ کی. وہاں کا جا کر خوابگاہ دیکھ لیجیے, جو ہاسٹل بنا ہوا ہے وہ جا کے دیکھ لیجیے, وہاں کا انفراسٹرکچر جا کر دیکھ لیجیے. کسی مسلمان کا کالج میں نہیں ملے گا آپ کو, میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں, شیعوں کی بات نہیں, کسی مسلمانوں کے کسی کالج میں آپ کو وہ انتظام, اہتمام اور انفراسٹرکچر اور ٹیچرز نہیں ملیں گے جو MU کالج میں. اب ہم کیا کریں بتائیے؟ ہم نے تو آپ کے لیے دسترخوان لگا دیا, اب آپ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں تو آپ جانے, آپ کا کام جانے. بچوں کو بھیجنے پر تیار ہیں, مولانا مفت پڑھائیے. ٹھیک ہے, ہم مفت پڑھائیں گے آپ کو, بشرطے کہ شادی بھی آپ مفت کیجیے. شادی بھی آپ مفت کیجیے, آپ پڑھائیے, ہم پڑھائیں گے بچوں کو, مفت پڑھائیں گے, ہم پڑھا سکتے ہیں. لیکن پھر شادی میں جہیز کی طلب نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ فقیر ہیں, پھر کنونشن سینٹر میں شادی نہیں ہونا چاہیے, بلرام پور گارڈن میں شادی نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. حرام میں اٹھانے کے لیے پیسہ ہے آپ کے پاس, علم کی رو پھیلانے میں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہرگز میری بات پہ اعتبار نہ کیجیے. میں ایک صاحب کو ٹکٹ دے سکتا ہوں, یہاں سے علی گڑھ تک کا آپ جائیے, علی گڑھ میں دیکھ کر آئیے, کالج کو دیکھ کر آئیے, انفراسٹرکچر کو دیکھ کر آئیے, میتھڈ آف ایجوکیشن کو دیکھ کے آئیے, دینی تعلیم کو دیکھ کے آئیے, تربیت کو دیکھ کے آئیے. اگر آپ مطمئن ہو تو دوستوں سے بتائیے کہ جو کلب صادق میں کہا تھا وہ جھوٹ نہیں کہا تھا, وہ سچ ہے. بچوں کی کمی نہیں ہے, مگر یونٹی کالج میں ہم بچے تیار کر رہے ہیں, MU کالج میں ہم لیڈر تیار کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری قوم لیڈر لیس ہو گئی ہے, کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. جو لیڈر ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے, یہ لیڈر بننے کے لائق ہے جو قوم کو بیچ کھائیں. ہمارے لیڈر لیس کمیونٹی. میں کسی انڈیویجول بیٹا فرد میں کبھی حملہ نہیں کرتا, میں بہت ڈرتا ہوں اس بات سے. ایک عام حالات ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قوم ذلت کی کھائیوں سے نکلے, عزت کی بلندیوں پر پہنچے, تو اپنے اچھے بچے, اس میں لکھا ہوا, یہاں بھی شاید لگا ہوگا, میں نے کہا تھا لگا دیا جائے, جو بچے ذہین ہوں, بدھو نہ ہوں, ہیلدی ہوں, مضبوط ہوں, صورت شکل کے بھی اچھے ہوں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. ایسے بچوں کو ہم لیں گے, مگر ہم ٹیسٹ اور اسکریننگ کے بعد لیں گے.
تو میں نے آپ سامنے یہ عرض کر دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قوم آگے بڑھے، جو علماء آتے ہیں وہاں پر ایران کے علماء تشریف لائے، انہوں نے جو لکھا اور جو بتایا اس سے ہمارا روح خوش ہوئی، ہمارے خون بڑھا، ہم میں نئی طاقت پیدا ہوئی. اور پھر ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے سامنے علمی میدان میں خدمت کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں. آپ پوری دنیا میں، میرے بچوں، پوری دنیا میں پوچھ لیجئے گھوم گھوم کے فیکس سے، اور اس جو کچھ کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، میں نے کبھی کسی سے ایک پیسہ مانگا ہے؟ نہیں. میں نے کسی مخیر انسان سے کبھی واللہ باللہ ایک پیسہ نہیں مانگا، اور مجھے فنڈز کی شارٹیج بھی کبھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفالت خود کیا کرتا ہے. میرا دل ذرا ٹوٹا ہوا ہے. ہم 5 بھائی تھے، سب سے بڑے تھے مولانا کلب عابد صاحب، اس کے بعد تھے کلب ہادی صاحب جو پاکستان میں تھے، اس کے بعد تھے کلب باقر صاحب جو پاکستان میں تھے، اس کے بعد میں تھا اور میرا چھوٹا بھائی کلب محسن. سب سے پہلے مولانا کلب عابد صاحب کا انتقال ہوا جو سب سے بڑے تھے، پھر کلب ہادی صاحب کا انتقال ہوا جو ان سے چھوٹے تھے، پھر کلب باقر صاحب کا انتقال ہوا جو ان سے چھوٹے تھے. اب میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرا نمبر ہے. میرا چھوٹا بھائی لائن توڑ کے آگے بڑھ گیا، اللہ کی مرضی. میں بھی اب چراغ سہاری ہوں. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. میری کوئی پارٹی نہیں ہے، میرا کوئی گروپ نہیں ہے، نہ میں کسی گروپ میں ہوں نہ میرا کوئی گروپ ہے. جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں اسے سینے لگانے کے تیار. آپ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں. میں آپ سے کبھی مانگتا نہیں، مگر مجھے آپ بیوقوف بھی نہیں بنا سکتے، یہ بھی خیال میں رہے. میں بھی بہت چتر ہو گیا ہوں. جہاں صحیح کام ہوگا وہاں بے شک جو ہمارے امکان میں ہم کریں گے، مگر آپ مجھے بدھو بلانے یہ نہیں ہو پائے گا. تجربے سے بہت کچھ انسان سیکھ لیتا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لال پاک. بہت سی باتیں میرے ذہن میں تھیں، لیکن بعد میں پی گیا کہ پہلے ہی دن کہیں آپ مجھ سے بالکل ناراض ہو جائے کہ مجلسوں سے بھاگنا شروع کر دیں، تب بھی مجھ سے میں خوراک دوں گا آپ کو، دھیرے 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 آپ کو خوراک دیتا رہوں گا. بس اتنا آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بے شک میں مولا کا دربار ہے، واللہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں. انسان ایکٹنگ کر سکتا ہے کہ حسین کا نام آیا اور رونے لگا، مولا علی کا نام آیا اور چہرہ کھل اٹھا. بے شک آپ علی سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سب سے محبت کرتے ہیں، مگر علی معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کوئی ملائم سنگھ تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، یا اکھلیش یادو تھے، کیا تھے؟ ان کے پیش نظر دنیا کی کوئی خواہش نہیں تھی، نہ نام، نہ شہرت، نہ پیسہ، کچھ نہیں. اسلام ان کا مشن تھا. مشن اسی وقت آگے بڑھتا ہے جب قربانیاں پیش کی ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں آپ علی کے شیعہ تو آپ علی کی لائن پا جائیں، آپس کے اختلافات ختم ہوں. ہم بہت ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے. کہاں ہے کوئی پوزیشن آپ کی؟ لکھنؤ میں مولانا موسیٰ صاحب تقریباً، اب تو مجھے کم وقت غصہ آ جاتا ہے، مجھے کبھی غصہ نہیں آتا، اب آ جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آنا بھی چاہیے تھا کہ بھڑکتا ہے چراغ صبح تب خاموش ہوتا ہے. اس لیے میں بھڑک جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا چراغ حیات گل ہونے والا ہے. نہیں آنا چاہیے غصہ. آج میں نے ایک بچے کو سختی سے ڈانٹ دیا، میں اس سے معافی چاہتا ہوں. وہ ماحول بھی ایسا تھا، مجلس ہو رہی تھی تو اس کو بھی اس وقت سوال نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے لکھنؤ میں کتنے شیعہ ہیں؟ مجھ سے پوچھا لکھنؤ میں کتنے شیعہ؟ میں نے کہا ایک بھی نہیں. اب اس کو غصہ آ گیا، وہ مجھ سے بولنے لگا تو مجھے غصہ آ گیا. میں اس بچے کو جانتا نہیں، میں اس سے معافی چاہتا ہوں. مجھے اس کو آ گیا غصہ، جسٹیفائڈ ہے، مجھے نہیں آنا چاہیے غصہ. لیکن وہ سب بھائی کا غم تھا اور ماحول ایسا تھا تو مجھے غصہ آ گیا. میں اس سے اب معافی چاہتا ہوں. مجھے غصہ، میں جانتا بھی نہیں کہ کیا سوال کرنا چاہتا تھا آگے. تو کیا واقعی میں نے غلط کہا؟ میں آپ سے بیٹا بار بار کہتا ہوں، آپ میرے بچے ہیں مگر سب تازہ والد ہیں میدان علم سے. تو میں حضرت امام محمد باقر
علیہ السلام کا قول پیش کر رہا ہوں اصول کافی سے. میں رکھی اصول کافی دیکھتا رہتا ہوں. اس میں مولا فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ ہم کسی شیعہ کو کیسے پہچانیں، کسی شیعہ کو ہم کیسے پہچانیں؟ آپ کے مولا، آپ کے آقا، پانچویں امام نے کہا میں تھوڑی کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جتنا آسان شیعوں کو پہچاننا ہے اتنا آسان کوئی کام ہی نہیں ہے. کہا کیسے آسان کیوں؟ کہا کسی بھی اس میں 1 لاکھ کا لفظ ہے کہ اگر 1 لاکھ، اس زمانے 1 لاکھ کی آبادی بہت ہوتی تھی، کہ اگر کسی شہر میں جاؤ جس کی آبادی 1 لاکھ ہو تو تم شیعہ نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ پوچھو کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، یہاں سب سے بڑا نیک انسان کون ہے، یہاں سب جو تمام صفات کمال میں سب سے آگے ہو وہ شیعہ ہوگا. آج بٹ واٹ اباؤٹ ٹوڈے؟ آج جو سب سے پھسڈی ہو وہ شیعہ ہوگا. ایجوکیشن میں سب سے پیچھے، تعلیم میں سب سے پیچھے، پیسے میں سب سے پیچھے، ہر میدان میں سب سے پیچھے. آپس میں لڑائیاں. مولا کچھ الہام کر دیجیے، کہوں کہ نہ کہوں، ڈر رہا ہوں بھائی، آپ بتائیے میں کہوں کہ نہ کہوں. ایک اور مصیبت، ہر آدمی کو جنتی ہونے کا یقین ہے، یا طالبان کو یقین ہے یا شیعوں کو یقین ہے. ان بدماشوں کو بھی یہ یقین ہے کہ جنت ہم خونیوں کے لیے بنی ہے، ہم ظالموں کے لیے بنی ہے. ارے بھائی لوگوں کے بعض فرقوں کے مولوی بڑے بدماش ہیں. انہوں نے یہ جو طالبان ہے مجھے سب پتہ ہے، ان کو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، پینٹنگز دکھائی جاتی ہیں. دیکھو اگر تم نے ایک شیعہ کو مار دیا یہ حور تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم خود بم سے شہید ہو گئے تو 70 حوریں ملیں گی. مسلمان تو بھیا سیکشولی چارج ہوتے ہی ہیں. میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، وہ عشق الہی میں جان نہیں دیتے، عشق حور میں جان دیتے ہیں. عشق حور، اور اگر انہی کو سب کو حوریں ملی تو انشاءاللہ جنت میں حوروں کی شارٹیج ہو جائے گی. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں. بیوقوف، ہم کو ترس بھی آتا ہے ان لوگوں کو. داعش آپ دیکھیے لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں. اسلام میں آپ چونٹی کو نہیں جلا سکتے. بیٹا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک موم بتی جل رہی ہے، آپ چونٹی اٹھائیے بے جان بتائیے اتنی سی، آپ اس کو جلا دیجئے. اس کی اجازت ہے شریعت میں؟ ہرگز نہیں ہے. بہت بڑا جو اسلام چونٹی کو جلانے کی اجازت نہ دے، اس اسلام کے نام پر آپ زندہ انسانوں کو جلا رہے ہیں. ان کا کلیجہ چاک کر کر کے، سینہ چاک کر کر کے ان کا کلیجہ نکال نکال کر چبا رہے ہیں. معصوم بچوں کی ٹانگیں چیر رہے ہیں. سنی سنیں، ہم سنیوں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو خوارج کی بات کہہ رہے ہیں. یہ سارے خارجائٹس ہیں، سنی تھوڑی ہیں، خارجائٹس ہیں. وہ تو ہمیشہ سے ایسے ہیں، مولا علی کے زمانے میں ایسے ہی کم بخری ہے. اسی لیے مولانا نے کہا تھا کہ جب تک میری ذات پر ظلم کرتے رہو گے تمہارے خلاف ایکشن نہیں ہوگا، لیکن خلق خدا پر ظلم ہوگا تو نہ یہ ہاتھ بدلا ہے نہ یہ تلوار بدلی ہے. بوٹیاں اڑا دوں گا تمہاری کمر میں، بوٹیاں اڑا دیں. تو میرے عزیزوں بہت خراب زمانہ ہے. آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ابھی میں پرسنل لا بورڈ کے جلسے میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے کہ وہاں حشر کیا ہوگا، اس لیے کہ وہاں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پر میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے. میں کسی وقت بھی استعفیٰ دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو، کوشش کروں گا کہ لگا رہوں. بہرحال تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریزرویشن کی ڈیمانڈ کریں گے گورنمنٹ سے. ریزرویشن مانگنا ہمارا حق ہے. بڑے انسان جو ہوتے ہیں، جو بڑے انسان، سمجھ لیجیے کہ میری بات اشاروں میں کہہ رہا ہوں، جو واقعی بڑے انسان ہوتے ہیں وہ حق کی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے، حق کو بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں. علی کے حق سے بڑا کس کا حق تھا؟ چھوڑ دیا نا، کہ میں اس حق کا محتاج نہیں ہوں، دنیا میری محتاج.
آپ 67 برس سے ریزرویشن مانگ رہے ہیں، آج تک آپ کو سوائے ٹھینگے کے کیا ملا بتائیے؟ کچھ ملا؟ لوگ بگڑ جاتے ہیں اس پر کہ آپ ریزرویشن، ہاں میں کرتا ہوں مخالفت، اس لیے کہ ریزرویشن سے اسلام کی اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ریزرویشن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو دوسروں کا محتاج ہونا پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو صرف اللہ سے مانگے۔ 67 برس آپ نے اگر مسلمانوں نے اپنے کو بنایا ہوتا، آج حالات بدل گئے ہوتے۔ نہ مانگیے کچھ، مانگنے سے آپ کی عزت، بھائی وہاں سے اگر کچھ مل بھی گیا تو بیچ میں جو کرپٹ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، جو ہر قسم کا جال فریب کرتی ہے، وہ کہاں آپ کو آپ کہاں پہنچنے دے گی؟ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، کوئی کچھ آپ کو نہیں دے گا۔ ارے میں نے آغا باقی والی مجلس پڑھا تھا، سپا آپ کو دے گی کچھ، بی ایس پی آپ کو کچھ دے گی، کانگریس آپ کو دے گی کچھ، بی جے پی آپ کو کچھ دے گی؟ کچھ نہیں دے گی، کچھ نہیں دے گی۔ اس لیے نہیں دے گی کہ آپ کو جو بننا ہے آپ خود بنیں۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، سن لیجیے۔ ایس پی اللہ ہے، بتائیے بیٹا، ایس پی اللہ ہے، بی جے پی اللہ ہے، بی ایس پی اللہ ہے، اور جو پارٹیاں ہیں وہ سب اللہ ہیں۔ اللہ اور قادر مطلق ہونے کے بعد بھی اس کے خزانوں کا شمار نہیں، مگر وہ یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم کسی کو پھوکٹ میں نہیں دیتے، ہم سے کچھ لینا ہے تو پہلے اپنے کو بدلو۔ تو جب وہ بدلے بغیر نہیں دے گا تو یہ بدلے بغیر کہاں سے دیں گے؟ صلوات پر محمد وآل محمد۔ بس مجلس کا وقت ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے میری آپ سے کوشش یہ ہے، جہالت کو قوم سے مٹائیے، غربت کو قوم سے مٹائیے، آپس کے اختلاف کو قوم سے مٹائیے۔ بیٹا آپ کو میں قسم دیتا ہوں، میرا دل دکھا ہوا ہے بہت، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ ٹوک دیجئے، واللہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں سارا مفتی گنج کاٹ کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پورا جوہری محلہ کاٹ کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، خدا کرے کیسے ہی ہو۔ پورا مہدی گنج کاٹ کے کشمیری محلہ رستم، یہ سب کاٹ کے جنت میں داخل، آپ کہتے ہیں نا یہ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے اتمام حجت کر دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں ان پر دنیا میں کیا عذاب ہوتا ہے بیٹا کہ نہیں؟ بتاؤ قرآن میں کہ وہ حضور بنی اسرائیل نے جب بدماشیاں کی، ظلم و ستم کیا تو شاہی ختم ہو گئی، حکومت چلی گئی، بھیک مانگنے لگے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ جب انہوں نے حد سے زیادہ ظلم کیا، بدماشیاں کی، ہم سے منہ موڑا، تو ہم نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی، دو مارے ماری ہم نے ان کو، ایک ذلت ایک غریبی۔ واٹس یور پوزیشن؟ آپ کے حالات کیا ہیں بتائیے؟ ذلت ہے آپ کے مقدر میں کہ نہیں؟ کوئی سنتا ہے آپ کی؟ بی ایس پی میں کچھ آپ کی پہنچ ہے؟ ایس پی میں کچھ آپ کی پہنچ ہے؟ کس پارٹی میں آپ کی کوئی آواز ہے بتائیے مجھے؟ غربت جو ہے وہ آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، اور اللہ آپ کی پوزیشن دکھا کے بتا رہا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ اس کی رحمت پلٹے گی انشاءاللہ، مگر توبہ کیجئے، اپنے کو بدلیے۔ دوسری علامت کیا، میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو شک کا پڑھ دوں گا۔ دوسری علامت یہ کہ جب کوئی قوم بدماشی کرتی ہے اور ہمارے بتائے ہوئے راستے سے ہٹتی ہے تو ہم اس کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ایک ٹکڑی کو دوسری ٹکڑی سے لڑا دیتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بتائیے۔ سے توبہ کیجئے، جہنم کا مستحق ہو کے جنت میں جانے کے خواب نہ دیکھیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بس آخری ٹکڑا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، بڑی سے بڑی عبادت ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، کچھ بھی ہو، سب آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ ایک آنسو غم حسین میں آپ کو جنت میں پہنچا سکتا ہے، مگر ایک شرط لگی ہے کہ ہم پاکیزہ لوگوں کی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، گندے لوگوں کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو اگر پاکیزگی کردار کے ساتھ ایک آنسو غم حسین میں نکل آیا ہے تو آپ بالکل جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر شو کے لیے ہے،
شریعت کو پامال کر کے ہے، بد اخلاقیاں اختیار کر کے ہے، لوگوں کو ستا کے فارگٹ اباؤٹ اٹ، پوری زندگی آپ ایک سجدے میں گزار دیں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یہ سب بیٹا میں جاہل آدمی، سب نہج البلاغہ موجود ہے. جہاں آپ کہیں میں پٹ سے مولا کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ بھی نہیں کروں گا، آپ بتا دیجیے کہ کیا ترجمہ ہے اس کا. مولا فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر ولنا حبذا نوم الاکیاس واختارہم. ہے قرآن نہج البلاغہ میں کہ نہیں ہے؟ اس کا ترجمہ ان سے کرائیے. جو میں نے کہا ہے مولا کے قول کا ترجمہ ہے. پاکیزگی کردار سب سے اہم ہے، روح کا پاک ہونا. جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو روح زخمی ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں روح زخمی ہو جاتی ہے، رشوت لیتے ہیں روح زخمی ہو جاتی ہے، فلاں خزا ڈرنک کرتے ہیں روح زخمی ہو جاتی ہے. یہ زخمی روح آپ کو جنت تک پہنچائے گی. روح میں جب طاقت ہوگی تبھی تو آپ جنت تک پہنچیں گے. کمزور روح کیسے آپ کو پہنچائے گی؟ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، کوئی آپ کی حالت نہیں بدلے گا. اپنی حالت کو دیکھیے، اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو اسی حالت کو رہنے دیجیے، نہیں تو آپ کو بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کو جہالت کو مٹانا پڑے گا، غربت کو مٹانا پڑے گا، اور آپس کے جھگڑوں کو مٹانا پڑے گا. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. علماء کا کام یہی ہے. بس مولانا سید علی صاحب کو بلا اللہ مقامہ. انسان کا کردار مصیبتوں میں کھلتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا مرحوم کا ایک جوان بیٹا روفی، بالکل جوان، میرا خیال 20-22 برس کا تھا، انتقال کر گیا. نخاس سے تال کٹوری کربلا میت لے جائی. جوان بیٹا ہے، سمجھ لیجیے، جوان بیٹا ہے، پڑھا لکھا لڑکا. قیامت آ گئی. مگر میں آپ کے سامنے قسم کھا کہتا ہوں، میں مولانا صاحب کے ساتھ پہلو بپہلو چل رہا تھا. نخاس سے لے کر کربلا تال کٹورا تک ان کی زبان پر بس بیٹا ایک جملہ تھا، الحمدللہ 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 الحمدللہ. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ تو فطرت کا تقاضا ہے، لیکن شکوہ نہیں تھا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. مشکل میں، سختی میں، مصیبت میں جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے. بس میں اب زیادہ عرض نہیں کر سکتا ہوں. ان کے صاحبزادے ہیں مولانا سیف عباس صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے. دیکھیے یہ شخص کام کر رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس حسینیے کی وہ شکستہ حالت مجھے یاد ہے. کیا شکستہ حالت تھی؟ آج چمچما رہا ہے، چھوٹا موٹا تاج محل ہو رہا ہے. ہو رہا ہے کیا سفیدی اس میں، کیا اس میں آنکھ پاشی کی. سامنے مجھے ابھی آ کے دیکھا، ادھر ہی بہت کچھ بنا ہوا ہے. تو جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی آپ سپورٹ کریں، ان کو آپ آگے بڑھائیں. باقی لوگوں کی طرف آپ کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات بتا کر میں، علماء بھی معصوم نہیں ہوتے ہیں بیٹا، معاف کرنا، علماء معصوم نہیں ہوتے ہیں. علماء کے شایان شان نہیں ہے. علماء کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ یا ان کے نمائندے ان کی ترویج تصویروں کے ذریعے کریں. ناٹ الاؤڈ. میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. کیلنڈر آتے ہیں چھپ کے، اس میں مرزا کی تصویر لگی ہے، وہ کیلنڈر لگا دیتے ہیں مسجدوں میں. مسجد میں جاندار کی تصویر لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی. یہ غلط ترویج ہے. میں بہت ہاتھ جوڑ کر جتنے مراجع ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دیجئے. خیر وہ تو ایسے کہتے بھی نہیں ہیں، نہ کرتے ہیں. بار کچھ لوگوں سے سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے کہ تصویروں سے مرجعیت کی ترویج نہیں ہوگی، خدمت سے ہوگی. قوم کے مسائل کو حل کیجیے، قوم کے مشکلات کو دور کیجیے، قوم کی جہالت کو دور کیجیے. قوم میں ایسی کتابیں لائیے، کتابیں نہیں آ سکتی، ہمیں پڑھتے ہی نہیں لوگ، نہیں آتی. سی ڈی تیار کیجیے، ڈی وی ڈی کو استعمال کیجیے، چینل کھلوائیے. ایک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک چینل ویل موجود ہے آپ کے یہاں. ایک ہادی چینل موجود ہے، ایران سے آ رہا ہے، اردو کا اس کا ورژن بھی آ رہا ہے. ایک نسبتاً چھوٹا چینل حسینی چینل لکھنؤ سے چل رہا، آپریٹ ہو رہا ہے. کم سے کم آپ اور اپنے بچوں کو ان چینل کے جو اچھے اچھے پروگرام آ رہے ہیں وہی دکھائیں. آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ کو دیکھنا تو آتا ہے.
ایک بات میں کہتا تھا، میں موضوع سے ہٹ کے ایک بات کر کے بتا بھی جمع ختم کر رہا ہوں. میں نے امام زمان بابا بہت پڑھا ہے، بہت 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 میں نے پڑھا ہے. اس میں لوگوں نے پوچھا آئیں گے تو کیا کریں گے، قتل وغیرہ شروع کر دیں گے؟ ہم نے کہا نہیں کر سکتے ایسا. ان کا کردار ایسا ہوگا کہ لوگ خود ان کی طرف لپکیں گے. آ گیا وہ زمانہ، آ گیا وہ زمانہ. آپ پہلی بات تو سن لیجیے، میں نے کہا ہے کہ جو لیڈر آتا ہے وہ کہتا ہے اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے. جناب مودی جی بھی یہی کہتے ہوئے تشریف لائے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے. اچھے دن آ گئے مگر انہی کے بس. ارے بھائی میں بازار جاتا ہی نہیں، کبھی کبھی بیوی سے پوچھتا ہوں بھائی بازار کا بھاؤ کیا؟ ان کا کہ بھنڈی آج 120 روپے کلو آئی ہے. یہ مسمات بھنڈی ہیں جن کی اوقات کے 120 روپے کلو ہوئی. پرول 125 روپے کلو. یہ سب اچھے دن آ گئے. آپ سمجھ لیجئے مودی آئیں گے اور چلے جائیں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں، مودی آئیں گے، آئے اور چلے جائیں گے، اچھے دن نہیں آئیں گے. ہاں جب مودی کے بجائے مہدی آئیں گے تب اچھے دن. ابھی ایک نیا بھیا عزیزہ میں نیا انقلاب دیکھا ہے. ابھی دیکھیے آپ سنیے، جو ابھی آنکھ کھولیے جائیے، اہل سنت کے بہت گروپ ہیں، اس میں جو سلفی گروپ ہے سب سے زیادہ سخت ہے مسجد ابو طالب. ہمیں نہیں معلوم کیا کہہ رہے ہیں ہم. وہ ان لوگوں کی داڑھیاں جو ہیں، ہمارے دوست ہیں بھائی، وہ ایسی بات تھوڑی ہے. ان کے داڑھی نہیں ہوتی، چھپر لٹکتا ہوتا ہے. چھپر داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، چھپر بڑا ہوتا ہے. آج آپ جائیے ذرا چپکے سے ان کے بازاروں میں دیکھیے وہ کیا کہتے پھر رہے ہیں. بھیا میں اب سن کے بتا رہا ہوں آپ کو. ارے واللہ یہ معجزہ ہے امام کا. وہ کہتے پھر رہے ہیں لوگوں سے تیار ہو جائیے، تیار ہو جائیے، تیار ہو جائیے، تیار ہو جائیے، امام مہدی آنے والے، امام مہدی آنے والے، امام مہدی آنے والے ہیں. دیکھ رہے میں نے خود دیکھا. ایک تیار کریں، بس تیار ہو جائیے. تو وہ تیار ہو رہے ہیں، آپ تیار نہ ہوں، اصل تو آپ ہی ہیں. آپ بھی تیار ہو جائیں. امام کے لشکر میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. بس مجلس ختم. امام کے لشکر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، مگر ایک شرط ایسی لگی ہے کہ لشکر کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. سید قید نہیں، ثواب بناتے ڈھکوسلے. کالے اور گورے کی قید نہیں ہے، عربی اور جمی قید نہیں. ایک شرط لگی ہے کہ امام اپنے لشکر میں صرف اور صرف اور صرف اس کو روئیں گے جس نے کبھی کسی پر انیائے نہ کیا ہو، ظلم نہ کیا ہو، اتیاچار نہ. اس ظلم سے خاص طور پر بچیے اگر آپ امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اس لیے ہے کہ وہ ظلم مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، تو جو کرمنل اس کو اپنے لشکر میں کیسے لے سکتے ہیں. بس مجلس ختم ہو گئی، امام ظہور فرمائیں گے. مکے میں ظہور ہوگا، آپ حضرات اس سے بہتر جانتے ہیں. سب سے پہلے مولا سفر کریں گے کربلا محلہ کا. کربلا محلہ تشریف لائیں گے. میں بھی کئی مرتبہ مولا کی خدمت جا چکا ہوں، آپ متعدد مرتبہ تشریف لے گئے ہوں. جاتے ہی ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا جواب ضرور دیتے ہوں گے مگر ہم سن نہیں پاتے جواب. ہم جواب ضرور دیں گے، لیکن جب امام تشریف لائیں گے جو فرزند حسین ہے تو آنے بعد کہیں گے السلام علیکم یا جدہ. اے میرے جد نامدار، آپ پر میرا سلام. تب ادھر سے جواب آئے گا وعلیک السلام یا بنی، میرے لال تجھ پر بھی میرا سلام. جواب یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گا، جواب آگے بڑھے گا. میرے لال میں تیرے لشکر کو دیکھ رہا ہوں، تیرا یہ طاقتور لشکر میں دیکھ رہا ہوں، یہ عظیم لشکر میں دیکھ رہا ہوں. اے میرے لال اگر یہ لشکر کربلا میں موجود ہوتا تو میرا علی اکبر شہید نہ ہوتا، میرا قاسم شہید نہ ہوتا،
میرا اصغر شہید نہ ہو۔ امام کے آنے کی ایک جو سب سے اہم غرض ہے وہ یہ کہ دنیا میں انصاف قائم کریں، بھوک کا خاتمہ ہو جائے، جہالت کا خاتمہ ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ امام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ مظلوم خون جو کربلا میں بہایا گیا تھا، چونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم تھا، اس لیے اس کے ملزموں کو امام ضرور اپنی تلوار پر رکھیں گے اور خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ اچھا آپ بتائیے کہ اگر آپ تو انشاءاللہ مولا کے ساتھ ہوں گے، ہم تو گناہ گار ہیں، مشکل ہے کہ ہمیں ان کا سامنا ہو، لیکن اگر میرا ان کا سامنا ہو گیا تو میں ہاتھوں کو چوم کر، بس مجلس ختم ہو گئی، ہاتھوں کو چوم کر اور پیروں پر سر رکھ کر یہ عرض کروں گا، مولا آپ اپنے جد مظلوم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے، ضرور لیجئے، آپ وارث خون حسین ہیں، لیکن مولا کس کس خون کا بدلہ لیجیے گا؟ کیا کربلا میں جو خون بہیں ان کا بدلہ ممکن ہے؟ کیا وہ خون جو عباس سے کٹے ہوئے شانوں سے بہہ رہا تھا اس خون کا بدلہ ممکن ہے؟ کیا وہ خون جو علی اکبر کے سینے سے ابل رہا تھا اس کا خون بدلہ ممکن ہے؟ کیا وہ خون جو ایک بشیر کے گلے سے ابل رہا تھا اس خون کا بدلہ ممکن ہے؟ مولا ہر خون کا بدلہ لے لیں، لیکن کیا اس خون کا بدلہ ممکن ہے جو سکینہ کے کانوں سے ٹپک رہا تھا، جو زینب کی پشت سے ٹپک رہا تھا؟ مولا سارے خونوں کا بدلہ لیا جا سکتا ہے مگر ان خونوں کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير۔ ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سرکار نجم العلماء سید علی نقوی صاحب مرحوم کی روح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن یا حسین یا حسین۔